اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ اہل کتاب بنی اسرائیل یعنی بالخصوص یہودیوں کی شرارتیں اور قباحتیں بیان فرمائیں، اور اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اے اہل ایمان، تم ان سے باخبر رہنا، تمہارے اندر مختلف انداز سے اپنے اثرات منتقل کریں گے۔ ان کے منتقل جو اثرات ہیں اس کا اظہار تو ہو رہا ہے، لیکن اور بات ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ مختلف انداز سے ہمیں مختلف تقریبات میں منتقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں یہودیوں کا ایک وفد آیا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ حضرت قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے، عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت کا حصہ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہودیوں کو کیا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے، کہ حضرت اس آیت کو، اس کے معنی ہے قرآن کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ تو لہذا عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے، آگے عرض کرتے، حضرت یہ آیت قرآن مجید کی ہم نے پڑھی ہے، اس وجہ سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ نہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں، کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے۔ تو کیا مقصد کہ مسلمانوں کو ایام میں، جشنوں میں، دنوں میں، ان کاموں میں لگایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس مقام پہ نازل ہوئی، اور یہ مقام ہمارے نزدیک مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ آیت 9 ذو الحجہ کو نازل ہوئی، اور ہمارے نزدیک پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، جو سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آیت عصر کے بعد نازل ہوئی، اور جو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے اللہ سے تعلق کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم عید نہیں مناتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے لیے شریعت میں 4 عیدیں مقرر ہو چکی ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عید شب برأت۔ نہیں، کیا حضرت کی زندگی میں 15 شعبان کی تاریخ نہیں آئی؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو چکی تھی؟ نبی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، حضرت دنیا سے بھی جا چکے تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید بھی نہیں منائی، اور یہ 15ویں شعبان کی عید بھی نہیں منائی۔ بیان فرمائی، ہمارے لیے 4 عیدیں نہیں، ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت نے یہاں مدینہ منورہ آنے کے بعد دیکھا کہ ایک دن یہ انصار جو اہل مدینہ تھے وہ ایک جشن منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس چیز کی تقریب ہے، کس بات کی تقریب؟ انہوں نے کہا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی یادگار دن ہوتا ہے، لیکن اتفاق ہے کہ ہمارا کوئی یادگار دن ہے ہی نہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا کیونکہ تجارتی تعلق ہے، آنا جانا ہوتا ہے، وہ ان دنوں میں جشن مناتے ہیں۔ یوم بہار، موسم بہار کے آغاز کا جشن ہے، تو ہم بھی ان کی پیروی میں اپنے ہاتھ جشن رکھتے ہیں کہ کوئی خوشی کا دن تو ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد ایسا نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ 2 دن تمہیں عطا فرما دیے۔ ایک یہ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو اللہ نے یہ 2 خوشی کے دن تمہیں عطا فرما دیے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی خوشی کا دن ہوگا وہ ہمارا خود ساختہ ہوگا، اختیار کردہ ہوگا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک 15ویں شعبان کا تعلق ہے، تو اس میں 2 باتیں ہیں جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔
ایک بات یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، اور اس کا نام عام طور پر جو ہے وہ شب برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ برات نہیں بلکہ براعت ہے۔ برات کیا ہے؟ تو برات جو ہے یہ فارسی لفظ نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ یہ لفظ جو براعت ہے یہ عربی لفظ ہے جو فارسی میں استعمال ہوا ہے، لیکن برات کا لفظ ہندی لفظ ہے۔ برات کا لفظ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہے بر جو ہے یہ ہندی میں دولہے کو کہتے ہیں، اور آت جو ہے اس کے آنے کو کہتے ہیں، جلوس کو کہتے ہیں۔ تو برات کے معنی ہے دولہے کا جلوس، اور ہم نے بھی اسی کو کیا ہے، ماشاءاللہ ہم بھی قابل ہیں، تو ہم برات کو بارات لکھ دیتے ہیں بے کے ساتھ الف لگا کر۔ یہ برات، یہ بارات جو نہیں ہے، یہ برات ہے، بغیر الف کے یہ لفظ ہے۔ لیکن یہ جو شب ہے تو شب برات اس کو کہتے ہیں کہ یہ نجات کی رات ہے، کہ اس رات جو ہے وہ جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، تو یہ ہم نے شب برات۔ اب اسی سے ایک بات جو قابل توجہ ہے کہ شب کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے، شب کا لفظ فارسی کا لفظ ہے۔ جب شب کا لفظ فارسی کا لفظ ہے تو پھر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کی کوئی اصطلاح ہو سکتی ہے جو فارسی الفاظ پر ہو؟ ان کی اصطلاح تو وہی ہوگی جو عربی الفاظ پر ہو۔ اسی سے آدمی تھوڑا سا غور کر لے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ شب کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے، شب کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تقریب بات کی تقریب ہے کہ اس کا تعلق نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے۔ تو یہ بات میں نے گزارش کی کہ یہ اس میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک ہے عید کے جس میں پٹاخے، آتش بازی، شراغاں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس کے اندر اجتماع اور مساجد کے اندر جمع ہونا۔ اب اس بارے میں جو بنیاد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان کا نصف آئے فَقُومُوا لَيْلَهَا، تم اس کی رات کا قیام کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد پہلے آسمان پر نزول کرتی ہے، اور یہ رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اور یہ سحر کے وقت تک رہتی، اور یہ پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، بخشش چاہنے والا ہے، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی جو روزی کا خواہش مند ہو، جس کا رزق تنگ ہو، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کا رزق فراخ کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے نکلنا چاہتا ہو، مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ تو یہ سحر تک رحمت جو ہے یہ پکارتی ہے، تو اس لیے اس رات کو تو مانگنا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، مغفرت بھی۔ بنیاد ہے اس تمام معاملے کی، اس کو بنیاد بنا کر پھر باقی باتیں اس کے اندر ہم نے اپنی شامل کی ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، یہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اور اس کے راویوں میں ایک راوی وہ ہے جس کو وزاق کہا گیا ہے۔ وزاق کہتے ہیں اس راوی کو کہ ایسا جھوٹا جو اپنی طرف سے باتیں کھڑ لیتا ہو۔ اب نام تو علی رضی اللہ عنہ کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد ہے تو اس میں آپ دو تین باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بنیادی عرض کر دوں تو معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے، باقی مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن یہ نفل روزے جو ہیں حضرت سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں اس کا خیال فرماتے تھے، تو شعبان کے مہینے میں حضرت زیادہ روزے جو تھے وہ رکھتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے، دیکھیں کہ آپ نماز ظہر ادا کرتے ہیں، نماز ظہر سے پہلے آپ 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نماز ظہر فرض ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے، اب یہ جو 4 رکعت پہلے آپ نے سنت ادا کی، 2 رکعت بعد میں سنت ادا کی، کہ اس کی وجہ سے جو 4 رکعت فرض جو درمیان والے ہیں اس کی ادائیگی کے وقت آپ پوری طرح سے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر پہلے 4 رکعت سنتیں آپ نہ پڑھیں، دیر سے آئیں، تو وہ انہماک کی کیفیت، وہ توجہ کی کیفیت نماز کی طرف نہیں ہے، تو آپ 4 رکعت سنت پڑھ کے
تیار ہیں ذہنی طور پر. کس کے لیے تیار ہیں؟ اب انتظار آپ کر رہے ہیں کس کا؟ نماز کے، فرض نماز کا انتظار. یہ روزے فرض ہیں. اس کے سے پہلے شعبان کا مہینہ، تو نبی اسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے. تو یہ ایسے ہے جیسے ظہر کی نماز میں پہلی سنتیں ہیں کہ اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ ذہن جو ہے وہ روزوں کا بن جائے اور فرض روزوں کے اندر کوتاہی نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے. تو لہٰذا یہ درمیان والے روزوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے، ترغیب ہے اس کے بارے میں کہ پوری طرح سے ذہنی طور پہ تیار ہوں. جب آپ شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں تو ذہن تیار ہو رہا ہے روزوں کی اہمیت کے بارے میں. تو اب رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی ترغیب ہے. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے ہیں. اور روزوں کی کون سی تاریخ ہے؟ عمومی طور پر ایام 20 کے روزے ہیں کہ 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے. اس بارے میں بھی احادیث میں کافی اختلاف پایا. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے بعض فرماتے ہیں ویسا ہر مہینے کے پہلے 3 دن روزے رکھتے تھے. بعض کا یہ ہے کہ نہیں 13، 14، 15 کا فرماتے تھے. تو بہرحال اس کے بارے میں حضرات 15 کے روزوں کو مستحب روزے کہا ہے. شعبان کا معاملہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے دیگر مہینوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے. شعبان کے حوالے سے ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام کی باری میرے ہاں تھی. حضرت تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نماز السلام کو دیکھوں کہ حضرت کس حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے ہیں. اس زوجہ مطہرہ کے رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے. جب باہر آئی تو کیا، اب میں اپنے الفاظ میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں چراغاں ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں. میں کہ نہیں، سناٹے کی کیفیت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پھر میں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے مکانات کے حجرے، یہ 7 قریب قریب کے مکانات کو دیکھا تو ہر ایک میں اندھیرا تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ سب سوئے ہوئے. میں نے ایسے توجہ کی تو نبی علیہ السلام کی آواز مجھے دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. میں اس آواز پہ چل پڑی. آواز پہ چلی تو چلتے چلتے جنت البقیع تک پہنچ گئی. تو یہ قبرستان ہے. یہاں میں پہنچی تو نبی علیہ السلام قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے دعائیں فرما رہے تھے مغفرت کی. اب میں باہر کھڑی تھی اور حضرت اندر داخل، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اندر داخل نہیں ہوئی. کیوں داخل نہیں ہوئی؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ زائرات القبور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبرستان جانے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کی اس خبر کی خلاف ورزی کیسے فرما سکتی تھی؟ باہر کھڑی رہی، حضرت کی آواز آتی رہی، میں آمین کہتی رہی. نبی علیہ السلام نے جیسے دعا مکمل فرمائی تو میں تیزی سے دوڑی کہ اپنے حجرہ مبارکہ تک پہنچ جاؤں حضرت کے آنے سے پہلے، کہ حضرت کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں آئی ہوں. جیسے ہی میں دوڑتی ہوئی پہنچی تو ہانپ رہی تھی، سانس چڑھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام درمیانی رفتار سے چلتے تھے لیکن معجزے کے طور پہ فاصلہ بہت تیزی سے طے ہوتا تھا. ادھر میں حجرہ مبارکہ میں پہنچی، ادھر نبی علیہ السلام پہنچ گئے. کہ مجھے اس حالت میں دیکھا، حضرت صورتحال سمجھ گئے. فرمایا کہ عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی تجھ سے خیانت کرتا؟ کہ باری تو تیرے ہاں کی تھی، تو میں کسی اور کے ہاں جاتا تو یہ خیانت ہے، تو کہ اللہ کا نبی خیانت کرتا؟ فرماتی ہیں یہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی. اب اس میں جو بات قابل توجہ ہے، تو ایک بات تو یہ اس میں قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں نبی علیہ السلام نہ رات کو سوتے تھے نہ ہمیں سونے دیتے تھے. کہ آخری عشرے میں نبی علیہ السلام خود بھی بیدار رہتے تھے، ہمیں بھی بیدار رکھتے تھے اور عبادت میں رکھتے تھے. اس رات نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ تو فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں کچھ وقت آپ کے ساتھ مشغول ہو جاؤں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کہا کہ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے نوافل ادا کرو. نبی علیہ السلام جو آخری عشرے میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بیدار رکھتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، نوافل کے لیے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں کوئی بھی بیدار نہیں تھا، سب آرام سے سو رہے تھے. حضرت نے کسی کو بیدار نہیں فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اشتیاق رکھتے تھے اتنا نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پہ کتنا عمل کرتے تھے، ان میں کوئی بھی مسجد نبوی کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی رونق اس کے اندر موجود نہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ فضیلت کی رات ہے. اگر اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس کو فضیلت کی رات شمار کر لیا جائے، بعض دیگر روایات بھی اس کی تائید میں مل جاتی ہیں، تو بھی اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے
جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پابند نہیں فرمایا، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں فرمایا. تو اس سے جو اشارہ معلوم ہو رہا ہے وہ ہے کہ جب خود کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے. تو اس کے اندر ایک فضیلت کی بات ہے کہ نوافل پڑھنا اللہ سے تعلق ہے. پھر یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس نوافل کے لیے یہ اس رات کو صلاۃ التسبیح پڑھنا جماعت کے ساتھ، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں. تو لہٰذا صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام یہ بدعت ہے. یہاں ایک بنیادی بات میں عرض کر دوں، انشاءاللہ بات بڑی واضح ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے تو تمہارے درمیان جھگڑا ہو اور قرآن اندازی ہو کہ کون کھڑا ہو. تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ پہلی صف میں جماعت میں دائیں طرف کھڑا ہونا کتنی فضیلت کی بات ہے. لیکن آگے یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس کو روایت فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں اس پہ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اور دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، فرمایا وہ بدعتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، کہ ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو لہٰذا یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فضیلت بیان فرما رہے ہیں. پھر فرمائے پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ فضیلت مستحب فضیلت ہے، نفل فضیلت ہے، یہ لازم نہیں. اور جب اس کو نفل کو لازم بنائیں گے تو یہ ایسا کام اختیار کیا جائے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ بھی بدعت ہے. اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بڑھا دیا جائے گا، یہ بھی بدعت ہے. کہ اگر آپ مستحب کو سنت بنا دیں، سنت کو اگر آپ فرض بنا دیں تو یہ بھی بدعت ہے. اس کا اہتمام جو ہے یہ بھی بدعت میں شمار ہوگا. اب یہ کہ اب اس رات کی جو عبادت ہے، اگر آپ اس کو عبادت ان ضعیف احادیث میں سے قبول بھی فرما لیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی حیثیت مستحب کی ہے، نفل کی ہے. جب نفل کی حیثیت ہے تو اس کے بارے میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور میں عرض کر دوں، پھر یہ دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک آدمی ان کو آپ نے دیکھا کہ ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نے دو سنت پڑھی، صبح کو درس دیتا ہے باقاعدہ، یہ ہے اس کے بارے میں بڑا تاثر ہے کہ یہ بڑا نیک ہے. اس نے دو سنت ادا کی، دو سنت پڑھنے کے بعد دو نفل نہیں پڑھے. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بڑا نیک آدمی بنا پھرتا ہے، نفل بھی نہیں پڑھتا. میں نے نفل پڑھے ہیں، میں نے کہا کہ ایسا آدمی نفل بھی نہیں پڑھتا. اب یہ میرا نفل پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہو جائے گا. کیوں کہ نفل جو ہے یہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق عبادت ہے. جب میں اس پہ یہ اعتراض کر رہا ہوں تو اس کے معنی ہے میں نفل کو لازم سمجھتا ہوں، اور نفل لازم نہیں، وہ اپنی مرضی پر ہے کہ جو پڑھنا چاہے تو فضیلت ہے، نہ پڑھنا چاہے تو اس پہ گرفت نہیں. جب اس پہ گرفت نہیں، سنت ہے، اگر سنت چھوڑ دے تو سنت پہ ملامت ہے، اگر نفل چھوڑ دے تو اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں. لیکن میں اس پہ ملامت کر رہا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں عجیب آدمی ہے، نفل نہیں پڑھتا، تو میرا نفل پڑھنا بدعت ہو جائے گا. جہاں تک آتش بازی کا تعلق ہے اور یہ چراغاں کا تعلق ہے، اس کا تعلق مجوسیوں کے ساتھ ہے. یہ مجوسی کی رسم ہے. مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ بد دعا پوری ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان علاقوں کو فتح فرمایا اور ان کی حکومت ختم ہوئی. اس وقت ایسی ختم ہوئی بد دعا کی وجہ سے کہ آج ایک محلے میں بھی ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. اور یہ اس وقت آپ کے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ مجوسی اپنے آپ کو نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو پارسی کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جب یہ آئے ہیں تو کیونکہ ایران کا پرانا نام جو تھا وہ پارس تھا، تو اس لحاظ سے یہ پارسی اپنے آپ کو ایرانی کہتے ہیں. تو مزے کہ اپنے آپ کو ایرانی کی وجہ پارسی کہتے ہیں، پرانا نام پارسی ہے. تو یہ پارسی اس وقت یہاں آپ یہاں کینٹ میں بھی یہ موجود ہیں. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک آگ مقدس ہے. جب آگ مقدس ہے تو اس کے لیے چراغاں کرنا، آگ جلانا، یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. تو یہ مجوسیت کی بات ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے. یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ چراغاں، یہ ان کی رسومات ہیں جو ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں. عید کی حیثیت تو اس کی یہ ہے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ نفلی عبادت جو ہے اس حدیث کی بنیاد پر، نفلی عبادت ضعیف روایت کی وجہ سے نفلی عبادت تو کی جا سکتی ہے. اب جب نفلی عبادت کی جا سکتی ہے تو میں نے بھی یہ بات عرض کی کہ نفلی عبادت میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب فرمائی ہے یہ نفل نماز گھر کے اندر پڑھنے کی ترغیب ہے. کوئی بھی نفل نماز ہے، حتیٰ کہ سنتیں بھی، فرض مسجد میں ادا کیے جائیں، سنتیں گھروں کے اندر ادا کی جائیں. لیکن آج کل ہم سنتیں گھر میں ادا اس لیے نہیں کرتے کہ مصروفیت کا دور ہے. جب ہی مسجد میں فرض پڑھ کے نکلیں گے پھر ایسے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، سنتیں رہ جائیں گی. تو اس کے لیے علماء حضرات نے یہ ترغیب دی کہ آپ مسجد کے اندر پڑھیں، وگرنہ فضیلت جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھنے کی ہے. اس لیے سنتیں اور نوافل جب گھر کے اندر ادا فرمائیں گے تو گھر کے اندر نماز کا ماحول بنے گا. تو نماز کا ماحول بنے گا تو اقیم الصلاۃ پہ عمل ہوگا.
تو لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ صلاۃ کی عبادت نفل عبادت ہے، اور صلاۃ و تسبیح کے لیے جماعت کا اہتمام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی جماعت یہ بدعت ہے، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ پھر یہ کہ عورتیں اس رات کو مسجد کے اندر آتی ہیں، تو عورتوں کا ویسے مسجد میں آنا جب جمعہ نماز کے لیے منع ہے، تو پھر اس عام 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے منع ہے، تو پھر نفل نماز کے لیے ان کا آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ یہ نماز گھر کے اندر پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے نہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ اجتماع کیا جا سکتا ہے نفل عبادت کے لیے، تو لہذا اس لحاظ سے بھی مساجد کے اندر اہتمام کرنا، ترغیب دینا، لوگوں کو جمع کرنا اور مل جل کے نماز پڑھنا، اگر جماعت کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی سارے جمع ہوں اس رات کو، جہاں کی رات کو عبادت کریں، نفل پڑھیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے مسجد میں پڑھنا چاہے، سہولت ہے مسجد میں پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پڑھ لے، یا رات کو اگر مسجد کھلی ہوئی ہے، کوئی سہولیات موجود ہیں تو پڑھ لے، نہیں تو گھر کے اندر پڑھ لے۔ تو اس کے لیے اہتمام کرنا، اجتماع کرنا، یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں۔ تو 2 قباحتیں اس کے اندر موجود۔ ایک بات یہ ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل، اور ہم مسجد میں اس کو ادا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انفرادی عمل ہے، ہم اس کو اجتماعی عمل بنا رہے ہیں، تو لہذا انفرادی اور اجتماعی عمل سے اجتناب کرتے ہوئے، کہ انفرادی عمل کو اجتماعی عمل بنانے سے اجتناب کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرنا چاہے تو ہر رات اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے ہاں، اللہ کے دفتر میں اوقات کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ہر وقت سنتا ہے اور اللہ ہر وقت قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا اگر اس رات کی اس حدیث کی وجہ سے یا ان جیسی بات اور ضعیف حدیث کی وجہ سے اگر کوئی فضیلت قبول بھی کر لی جائے تو ٹھیک ہے، اس فضائل سے فائدہ اٹھائیں، نماز بے شک پڑھیں، نوافل نماز ادا کریں جتنا جاگ سکیں، لیکن ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے کہ اتنا جاگیں جس سے فجر کی نماز متاثر نہ ہو۔ نبی اسلام تشریف لائے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، 15 شعبان کی رات نہیں تھی، ویسے دیکھا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک رسی سے اپنے بال باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دوسرے سرے سے مسجد کا ستون باندھا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں نے عہد کیا ہے کہ آج رات میں عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں گا۔ میں نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت فرمایا کہ کیونکہ نیند اگر آ جائے تو اگر یہ رسی بندھی ہوئی ہوگی تو نیند آئے گی، جھٹکا لگے گا تو دماغ خود بخود روشن ہو جائے گا، جب جھٹکا لگے گا تو دماغ کھل جائے گا۔ حضرت میں اس رسی کو کھولو، جا کے آرام کر کے سو جاؤ، اس لیے کہ نفل نماز اتنی پڑھے جتنی کہ طبیعت پہ گیرا نہ ہو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو طبیعت پہ، فرض نماز تو ہر قیمت میں پڑھی جائے گی چاہے کچھ بھی ہو، لیکن نفل نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جب طبیعت کا تقاضا ہو تو آدمی پڑھے، طبیعت کا تقاضا نہ ہو تو نفل نماز کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں کہ اس کا اجتماعی اہتمام نہ ہو، انفرادی ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر علیحدگی میں اس کو گھروں میں کے اندر پڑھا جائے اور جتنی دیر طبیعت چاہے نوافل پڑھ لیے جائیں، دعائیں اللہ سے مانگ لی جائیں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کو مسنون عمل سمجھنا اور اس کا اہتمام کرنا، تو یہ عمل جو ہے یہ بدعت ہو جائے گا، اور بدعت گمراہی اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا نفل کا تعلق ہے کہ نفل، یہ نماز جو ہے رات کی عبادت نفل ہے، اس طرح روزہ بھی جو 15 شعبان کا ہے وہ بھی نفل روزہ ہے، تو کوئی رکھنا چاہے تو اس میں حرج کی بات نہیں، نہ رکھنا چاہے تو بھی اس کے اندر کوئی گرفت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.